بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. یہ بلند تر ہے تو ایک اس سے بھی بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتفضل الوهاب والساتر السبات والتواب. ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين. ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام من افترض طاعته. أن الحسن والحسين والمحسن والأبا الفضل العباس علمدار وجميع أهل بيته الأطهار. ونشهد أن بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. واللعنة دائما على أعداء ولاية أمير المؤمنين وأنكروا بولاية أمير المؤمنين وأشركوا بولاية أمير المؤمنين وأقصروا بولاية أمير المؤمنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. وهو أصدق القائلين وقوله الحق. قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرا والآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صلوات اللهم صل علی کافی عرصہ دراز کے بعد اس لندن میں ویسے میرا آنا جانا رہتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کافی پرانے مومن سے دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. بسم اللہ. اور یہ آپ جانتے ہیں میری پرانی عادت ہے جو مجلس جس ذات والا صفات سے منسوب ہوتی ہے میری تقریر کا مرکز و محور وہی ذات ہوتی ہے. تو میں نے گفتگو بغیر کسی تمہید کے شروع کر دی ہے. باقی نظارت کو دیکھتے ہوئے بھی کل ہفتہ اتوار ہے, اکثر لوگوں کو چھٹی بھی ہو, کام سے آف ہوگا, تو اسی حوالے سے میں نے وقت لینا ہے آپ حضرات کا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو بھی کوئی سورہ آیا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. انگلش میں کہیں تو اس سورہ کا کوئی نہ کوئی مورل ہوتا ہے. حضرت اگر اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ نازل کی ہے تو اس کا بھی کوئی مورل ہے, اگر سورہ ابراہیم ہے تو اس کا بھی کوئی مورل ہے. جس سورہ سے میں نے یہ آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آج کی ذات سے جن کا لقب باب الحوائج ہے, جن کا نام نامی موسیٰ ہے, لقب کاظم ہے, منہ الرحمت والبرکات والسلام. سورہ یوسف سے ان کا تعلق کیسے ہے؟ قرآن کی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اگر آپ گھروں جا کے قرآن مجید کو کھولیں تو 41 نمبر 41 نمبر آیت کا نشان ہے. تو قرآن مجید وہ واقعہ وہ وقت بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت یوسف کے ساتھ دو جو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا. ان میں سے ایک نے دیکھا, ایک نے گھڑ دیا. تو حضرت یوسف کے ساتھ قیدیوں میں اور بھی قیدی شامل تھے, لیکن اللہ نے ان دو قیدیوں کا ذکر کیا کیونکہ ان دو قیدیوں نے حضرت یوسف کو مخاطب کر کے کہا یا یوسف ایھا الصدیق, یعنی اے یوسف نبی, وہ نبی جو سچا ہے, جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, آپ ہمارے خواب کی تعبیر ہمیں بیان کر دیجیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
جتنے بچے باہر دیکھ رہے ہیں خدا کے ذرا میری طرف دیکھو بیٹا. یہ بہت اہم گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ وہ باتیں جو اور کوئی بتاتا نہیں ہے. آج کل ممبر سے خطابت کی جاتی ہے, عرفان اور فضائل آل محمد بیان نہیں ہوا. تو میرا ٹاپک یہی ہے, چاہے کوئی سنے نہ سنے. ماشاءاللہ. میں نے کیا کہا کہ ان دو میں آ کر حضرت یوسف سے کہا, سید قید خانے میں, ایک نے کہا کہ اے نبی اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگوروں سے شراب نکال رہا ہوں, اور جو دوسرا تھا اس نے دیکھا نہیں تھا, اس نے گھڑ دیا وہیں کھڑے کھڑے. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی اور روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں. یہ خواب بیان کیا تو حضرت یوسف نے کہا دوپہر کا کھانا جو قیدیوں کو ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میرا رب اس کی تعویل مجھے بتا دے گا اور میں تمہیں بتا دوں گا. ابھی دوپہر کا کھانا آیا نہیں تھا کہ اللہ کی حجت, وہ حجت کہ جو نبی بھی ہے, وہ حجت جو اپنے دور کی سب سے افضل ہستی ہے, وہ حجت جو سب سے سچی ہے, وہ حجت جو اس دور کے سب سے بڑے معجزے یعنی تعبیر خواب پر حکومت کر رہی ہے, اس نے ان دونوں صاحبوں کو جو قید خانے میں زندان میں ان کے ساتھ تھے, اب قرآن کے جملوں کی نزاکت دیکھیے, کہتے ہیں قالا, یوسف نے کہا یا صاحب السجن, اے میرے زندان کے صحابیوں. بھائی صحابی کے نام تو سارے بولتے ہیں, کیا کہا یوسف نے, اے میرے زندان کے سید صحابیوں. تو ان میں سے ایک یوسف کو سچا مانتا تھا, ایک مومن تھا, یوسف کی نبوت پہ ایمان تھا, لیکن دوسرا ایمان نہیں رکھتا تھا. دوسرا یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یوسف کے پاس علم ہے, یہ میرے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. اگر علم ہوتا تو خواب گھڑتا نہیں, لیکن یوسف کی زبان نے, ایک زبان نے دونوں کو کہا اے میرے صحابیوں. پتا چلا نبی کی زبان سے بھی صحابی کا لفظ سن کر نجات کی دلیل نہیں مل جاتی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یعنی اگر نبی, دور حاضر کا نبی بھی کسی کو کہتے اے میرے صحابیوں, تو یہ اس کی نجات کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ اگر دونوں سچے صحابی ہوتے تو ایک دار پہ نہ لٹکتا. قرآن کیا ہے, اگر جلدی ہو تو ممبر پہ لے آؤ. کیا کہا, اما احدکما, تم میں سے جو پہلا والا ہے, فَيَسْقَرَبُّهُ خَمَرًا, تیری ڈیوٹی واپس لگ جائے گی, تو بادشاہ کو دوبارہ شراب پلائے گا, بلکہ تیرا مرتبہ بادشاہ کی نظر میں بڑھ جائے گا. وہ خوش ہوا. پھر دوسرے سے کہا وَالْآخِرُ, اور جو دوسرا والا ہے, فَيُسْلَبُ, اسے سلیب دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ, معصوم فرماتے ہیں یوسف کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ سلیب چڑھ جائے گا تو گدھ اس کے سر سے بھیجا نوچ نوچ کے کھائیں گے. تو جیسے ہی نبی نے یہ کہا, اس نے تالی بجا کے کہا میں نے تو مذاق کیا تھا, میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. تو فوراً حجت جلال میں آئی, کہا فَقُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ, اب تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا, جو میں نے کہہ دیا وہی ہو. اب جو میں نے کہہ دیا وہ ٹلنے والی نہیں. اب بڑے سے بڑے مومنین بھائی, اگر امام مقصر اکثر یہ کہتے اگر امام قید میں تھے تو وہ مدد کیسے کر سکتے ہیں. حضرت یوسف کی اس آیت کا مورد یہ ہے کہ اگر حجت قید میں بھی ہو, اللہ کی قضاء و قدر پہ حاکم ہوتی ہے. کبھی اس کی حکومت پر, کبھی اس کے علم پر, کبھی اس کی قدرت پر شک نہیں کرنا چاہیے. آیت کہہ رہی فَقُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ, جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا, اب وہ بات ٹل نہیں سکتی کیونکہ ہم نے کہہ دیا. سید, اس کے بعد سے اللہ نے یہ دستور بنا دیا. حضرت یوسف چونکہ حجت تھے, اللہ کے پیارے نبی تھے, لوگ کہتے ہیں ان سے زیادہ حسین کوئی نبی نہیں آیا. ایک مرتبہ مولا سے پوچھ لیا تھا کیا مولا یوسف سے زیادہ بھی کوئی حسین تھا؟ مولا نے فرمایا یوسف کی حسن کا چرچا تو لوگوں نے کیا, قرآن میں کہاں ہے؟ نئی بات ہے جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. یوسف کی حسن کی بات قرآن میں کہاں
फरमाया लेकिन हम औले मोहम्मद वो हैं जिनके हुस्न का चर्चा अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। बल्कि मौला फरमाते हैं यूसुफ से कहीं ज्यादा हसीन तो हजरत आदम थे। अल्लाह, हजरत आदम अबुल बशर है, अल बशर में हजरत यूसुफ भी आते हैं, यानी अल बशर का बाप। तो जो बाप होगा वो ज्यादा हसीन होगा, ठीक है ना, घबराहट तो नहीं हो रही ना हजरात। तो मेरे आप कहने का मतलब आप हजरात की खिदमत में ये है कि यूसुफ हुज्जत है, जुज़वी है, लेकिन जिनका जिक्र हम कर रहे हैं बाबुल हवाइज, ये मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, मसाइब नहीं, कई साल जिंदान में गुजारे, लेकिन उस दौर के मोमिनीन की हालत क्या है वो आपके पीछे खिदमत करना। जब मौला को एक जिंदान में रखा गया, उसका जो मलून था उसका नाम सिंधी बिन शाहिद है, लेकिन उसका जो दारोगा था उसका नाम था सैयद मुसय्यब, माशाल्लाह सब जानते हैं, क्या नाम था? ये मौला का मुहिब है, मौला का चाहने वाला है, दिन में हुकूमत की खिदमत करता है, रात को कदमों में बैठ जाता है मौला के और कहता है मौला क्या करूं, मेरा काम है। मौला फरमाया हम जानते हैं। अच्छा, एक रात क्या हुआ कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अगर मैं खतीबाना हाशिया रही इसलिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ बच्चे ज़्यादा बैठे हैं, इनको बात समझ आ जाती है, वरना खिताबत तो मौलाना को अता की है कि बड़े बड़े मजमू में मैंने खिताब किया है और मजमू को नीचे नहीं आने दिया, ये बच्चों के लिए ताकि आसानी के साथ मेरी बात समझ जाए। बुजुर्ग तो जानते हैं माशाल्लाह, कुछ तोहफे आप हज़रात के लिए भी हैं, वो मैं आपकी खिदमत पेश करूँगा। तो हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुसय्यब मुझे मदीने जाना है थोड़ी देर के लिए, एक साल, मौला ने क्या फरमाया, 1 घंटे के लिए मुझे मदीने जाना है। अब जो मौला के कुर्ब में मोमिन रह रहा है उसकी ये हालत है, मार्फत और इरफान की, रिकग्निशन ऑफ इमाम की ये हालत है। वो कहता है मौला ये इतनी मजबूत दीवारें, ये किला और इतने निगरान बाहर खड़े, आप इस हालत में कैसे जाएंगे? इमाम ने फरमाया ये तेरा काम नहीं है, ये तेरा काम नहीं, ये हमारा काम है। खुदा की कसम किताब के जुमले ये हैं कि मौला ने फरमाया ये दीवारें रोकेंगी मुझे, जैसे कहा ना ये दीवारें, मुसय्यब कहता है दीवारें गायब हो गई, छतें जैसे छतें कभी थी नहीं, दीवारें जैसे कभी दीवारें थी नहीं। मैंने कहा मौला ये हथकड़ियां बेड़ियां, मौला ने फरमाया ये हथकड़ियां बेड़ियां जो दाऊद नबी हमारा नाम लेके लोहे को मोम करता था, ये लोहा मौला ने ऐसे झिड़का जैसे खिजा के पत्ते दरख्तों से गिरते हैं, वो लोहा ऐसे हाथों में गिर गया। से कह रहा है, अपनी बात से मुकर नहीं सकता। 30 रतल की जंजीरें मौला को पहनाई गई। कितने रतल की? 30 किलोग्राम की, 30 किलोग्राम की जंजीरें मौला की हथकड़ी, मौला ने ऐसे छिड़की पत्तों की तरह। मेरे बच्चों किस तरह गिरी? पत्ते, सूखे पत्ते जिस तरह लीफ ट्री से गिरते हैं ऑटम में, इस तरह वो गिर गई। जब मुसय्यब ने देखा है तो मौला जा कहाँ रहे हैं? मौला ने फरमाया मैं हूं जमाने का इमाम, 1000 से ज्यादा आवाजें मेरे कान में आ रही हैं, जिन्नात की, मलाइका की, इंसानों की। क्या? या इमाम जमाना अदरिकनी, ए मौला हमारी मदद को आए। मौला ने कहा अभी अभी मुझे 1000 की मदद भी करना है और वापस भी आना है। 1000 बंदों की क्या करना है? मदद। अब बंदे मुश्किल में पड़ जाते हैं, 1000 बंदों की मौला एक वक्त में मदद कैसे कर सकते हैं? चलो आओ जरा तुम्हारा इम्तिहान लो। हजरत इजराइल को तो जानते हो सारे, जिनकी रूह कब्ज नहीं की वो तो नहीं जानते ना, अभी तो जानेंगे वो कि हजरत इजराइल हैं कौन। हजरत इजराइल 4 बड़े फरिश्तों में से एक फरिश्ते हैं। उनका काम अल्लाह ने ये किया है, जितने बशर, जितने जिन्नात इस दुनिया में रहते हैं, जो भी चूंटी से लेकर हाथी तक, बशर से मलक तक, उनकी रूह को कब्ज करने का, रूह को बदन से निकालने का काम हजरत इजराइल का है। तो अब मुझे कोई बताए कोविड के दिनों में एक दिन में कितने बंदे मरते थे? भैया कोविड तो अभी की बात है ना, कितने बंदे मरे होंगे भाई? लाखों मरे। यानी अगर मैं कह लूं, चलो छोटी से छोटी बात, 10,000, 1000 की जगह 10,000 बंदे एक वक्त में मरे, तो इसका मतलब है 10,000 के पास
ایک وقت میں اسرائیل موجود ہے تاکہ روح قبض کی جا سکے، مگر قانون قدرت یہ ہے کہ زمین کا جو مالک ہوتا ہے جب تک وہ زمین پہ نہ پہنچے، قانون کہتا ہے کہ زمین منتقل نہیں ہو سکتی بغیر مالک کے موجود ہوئے۔ تو تراب کا ایک مالک ہے جس کا نام ہے ابو تراب، بندے بنے ہیں تراب سے، تو جب تک اسرائیل روح قبض نہیں کر سکتا، انتقال نہیں کر سکتا، جب تک ہر بشر کے سرانے علی علی کا بیٹا موجود نہ ہو۔ کہ جو ذی روح دنیا سے جاتا ہے اس کے سرہانے علی مولا آتے ہیں، کیونکہ علی مولا اجازت دیتے ہیں تو وہ منتقل کرے گا، بغیر اجازت کے تو منتقل ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ مسیب 1000 بندہ مجھے ندا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یا امام زمان ادرکنی۔ اب اس کے اندر بھی ایک میریکل ہے، معجزہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہاں پہ اگر 100 بندے ابھی اکٹھے ہوں گے آپ حضرات کے سامنے، جب صدا دی جاتی ہے ماتم حسین کی یا حسین، اور اگر سارے مل کر کہیں یا حسین، تو کوئی بھی ٹیکنالوجی آج تک یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ جو اتنی ساری ندائیں آئی ہیں یہ کتنے بندے ہیں۔ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، آ جائے گا، لیکن امام نے ایک علمی نکتہ دے دیا ہے۔ 1000 مولا نے کیوں کہا 1000؟ بالکل بے عین اسی طرح جب امام حسین کی آمد کا دن ہے تو امام حسین کی آمد کے دن بھی رسول خدا سب کو کہہ رہے تھے تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، تو مولا علی بھی کہہ رہے تھے تمہیں بھی مبارک ہو۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یا علی آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اس وقت 70,000 قنادیل ملائکہ اکٹھے ہو کر آسمان سے آئے اور سب نے کہا یا علی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو بیٹے کی آمد پر، تو وہ 70,000 تھے۔ کہا کہ یا علی آپ کو کیسے پتا 70,000 تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، میں کوئی عام تو نہیں، اللہ کا کان ہوں۔ اگر اللہ کے کان کو نہیں پتا کہ کتنے بندوں نے بلایا ہے تو پھر اس کے اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا کان کیوں ہے پھر وہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آج کل جیسے آپ نے دیکھا اکاؤنٹنسی فیلڈ ہے، اس طرح اس دور میں اعداد و شمار، گنتی اور حساب کتاب کا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ تو اب حضرت امام علیہ السلام دنیا کی مدد کرتے، امام کہتے ہی اسے ہیں جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو۔ ایک چھوٹی سی بات، پوری بات نہیں کرتا، مختصر جو کام کے لیے آپ کے لیے وہ۔ مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا، امیر المومنین علیہ السلام، مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کی معرفت کی حد اکبر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک مومن کہتا ہے میری یہ معرفت ہے مولا، دوسرا کہتا ہے میری یہ معرفت، ایک ملک کہتا ہے میری اتنی معرفت، دوسرا کہتا ہے اتنی معرفت۔ لیکن مولا سے کسی نے پوچھا ہے کہ مولا آپ بتائیں کہ آپ کی معرفت کی حد اکبر کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس معرفت کے بعد آگے انسان بشر کے لیے مشکل ہے اور آگے جانا۔ تو امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو امام نے فرمایا یاد رکھو اگر تم میں 2 مومن گفتگو کر رہے ہوں تیسرے ہم ہوتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کا بھی درس مجلس سے جائے گا نا، سنتے جائیں، اس کے اندر بھی بہت بڑی راز و نیاز کی بات ہے۔ مولانا نے فرمایا اگر تم میں 3 ہو تو چوتھے ہم ہوتے ہیں، 5 ہوں تو چھٹے ہم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تم میں کوئی 10 یا 20 اس کے اگلے عدد میں ہم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی یقین کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ مولا ہماری بات سن رہے ہیں، مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ کوئی غلط چیز پر نگاہ کرے گا تو پہلے سوچے گا مولانا دیکھ لیں، اگر کوئی غلط بات کہے گا تو سوچے گا مولانا سن لیں، اگر کوئی غلط بات سنے گا تو یہ سوچے گا مولا دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ غلط بات
بات کر رہا ہوں. اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مومن کی غیبت مومن سے، مومن کی برائی مومن سے، مومن کی بدلے حاضی مومن سے. تو کبھی یہ کام کرتے ہوئے اگر تم نے یہ یقین کر لیا کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ کر چپ ہو گئے، مولا فرماتے ہیں معرفت کی حد اکبر پا گئے ہو. مولا کا ایک فرمان ہے میرے بچوں، مولا فرماتے ہیں جو بھی درود زور سے پڑھتا ہے منافقت ختم ہو جاتی ہے. پڑھی وہاں پہ میں نے پوری مجلس میں پڑھی تھی کہ کون سے امام نے کس طرح کہا ہے یا علی کہو. کون سے امام نے کس طرح حکم دیا یا علی کرو. ان میں سے جو آخری جملہ کو آپ کی خدمت پیش کروں، داد دینے کے لیے نہیں، آپ کے لیے تحفہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ایسے رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی اس طرح کہو کہ ہمارا بیٹا قائم تمہارے لیے پردہ غیبت ہٹا دے. یعنی آپ سوچیں نا جب آپ یا علی کہتے ہیں تو یا علی کہنا کیا ہے؟ علی کا نام کیا ہے؟ بلند. میرے مولا علی کا نام کیا ہے؟ علی تو اس سورج کا نام ہے. خدا کی قسم جس جگہ آیا اس جگہ کا نام ہے کعبہ. کعبہ کے معنی بلند. کعبہ کے کیا معنی ہے؟ بلند. آپ کہتے ہیں دیکھو جب آپ وضو کرتے ہیں نا کعبین، یہ مسا جب کرتے ہیں تو انگلیوں سے اوپر تک آتے ہیں، یہ جو اوپر کی جگہ نا ابری ہوئی اسے کہتے ہیں کعب. دو ہو تو کعبین. اور جس جگہ سے میرے مولا نے کوچ کی دنیا سے گئے اس جگہ کا نام ہے نجف. نجف اسے پہلے کہتے تھے بحر نیجف، یعنی یہ جف جھاگوں والا سمندر. تو جب طویل نام لینا مشکل ہو گیا تو لوگوں نے کہا نجف. مولا فرماتے ہیں نجف کہتے ہیں بلند ٹیلے کو. یعنی علی وہ سورج ہے جو نکلا بھی بلندی پر، غروب بھی بلندی پر ہوا. تو اس کا نام لینے سے توجہ کیجیے، اس کا نام لینے سے عقلیں بلند ہوتی ہیں، اس کا نام لینے سے نسب بلند ہوتا ہے، اس کا نام لینے سے طہارت بلند ہوتی ہے، اس کا نام لینے سے شعور بلند ہوتا ہے، اس کا نام لینے سے ادراک بلند ہوتا ہے، اس کا نام لینے سے ولدیت بلند ہوتی ہے، اس کا نام لینے سے زوجیت بلند ہوتی ہے، اس کا نام لینے سے پاکیزگی بلند ہوتی ہے. اور انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ خود تعارف کرانا چاہتا ہے کہ میں اس مومن کی طرح مومن ہو جاؤں. اور مومن کے فضائل کو پڑھنا شروع کر دو. اللہ نے اپنا نام مومن کیوں رکھا؟ ماشاءاللہ. مجھ پہ اگر فتویٰ نہ داغو تو میں جملہ کہوں گا. یہ اب والد صاحب سے بات ہو گئی. میرے والد صاحب ایک رات رات و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، جو کہنے کہ یار یہ مولا کی حدیث ہے المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے. بھائی یہ بات الہام ہوئی. کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں تو جس طرح مانگتے ہیں اکثر دعائیں رد ہو جاتی ہیں. میں کبھی ہم نے بھائی سمجھ کے مانگا ہے اس سے؟ یہ الگ ہے. اس بات میں حدیث کہہ رہا ہوں. میں کہتا مومن مومن کا بھائی ہے. اب یہاں پہ یہ قدغن نہیں لگے گی کہ اللہ جو مومن ہے وہ بھائی نہیں ہے. توجہ آتے ہیں یا نہیں؟ امام رضا کا واقعہ میں دلیل کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں. عیون اخبار الرضا کے اندر ہے ایک ملعون جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا ایک مومن پر. تو اس نے کہا اگر کوئی بڑی سفارش لائے گا تو میں تیری سفارش قبول کر لیتا. تیرے پاس کوئی بڑی سفارش ہے نہیں. ادھر یہ جملے ختم ہوئے. ادھر میرے 8ویں امام نے گھر سے قدم مبارک باہر رکھا. مولا نے کہا ہاں میں اس کو چھڑوانے کے لیے آیا. کہ کیا آپ اس کے سگے رشتہ دار ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں میں اس کا بھائی ہوں. وہ کہتا ہے یہ مولا ابو الحسن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہاشمی شجرے سے ہیں، اس کا شجرہ اور ہے. فرمایا شجروں سے زیادہ میں رسول کے قول پر بھروسہ کرتا ہوں کہ رسول نے نہیں کہا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہوگا. اللہ کا نام المومن اس کو ریپریزنٹ کون کر رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام. اپنے زمانے کا ہر امام اللہ کے اسم کو
ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے. تو مقرر ہے بات. کیا کہتے ہیں؟ درود پڑھ لیجیے مل کے باہر. کہیں اور نہ نکل جائے. امام موسیٰ کاظمی ہماری تقریر کا مرکز ہے. چھوٹے بظاہر امام 6 برس کے ہیں، تو 6 برس کے امام ہیں. یہ حدیث منسوب ہے مہران مولا کے ساتھی سے. تو کہتا ہے کہ امام صادق نے مجھے حکم دیا کہ ایک اونٹ ایک ناکا لے آ. کہتا ہے میں ناکا لے آیا، تو ابھی میں نے ناکا لا کے دروازے کے باہر ہی چھوڑا تھا کہ 6 برس کے امام موسیٰ کاظم آئے، آ کے ناکے پر سوار ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ناکا فخر براق بن گیا. دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا. وہ کہتا ہے جیسے نظروں سے غائب ہوا میں نے پڑھا دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر مولا باہر آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ کاظم کہاں گیا تو میں کیا جواب دوں؟ میں کیا کروں؟ یہ مولا کے قرب میں رہنے والے بندوں کی حالت ہے. 1400 سال پہلے جو قرب میں رہتے تھے ان کی یہ حالت. اگر 1400 سال کے بعد میں دیکھوں تو مجھے پھر پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے. جب قریب والوں کی حالت یہ ہے جو زمانے میں دور ہیں ان سے، ان کی تو پھر حالت یہ درست ہے جو بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلسوں میں معرفت امام، فضائل امام بتائے ہی نہیں جا رہے. میں نے جیسے کہا 80% خطابت ہے، سنی سنائی باتیں، تحقیق کی بات نہیں کرتے ممبر سے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نظروں سے غائب ہو گیا، میں نے دل میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی 1 گھنٹہ گزرا، امام کی ناکا واپس زمین پہ اتری اور ایسے چمک رہی تھی جیسے شہاب ثاقب جیسے انگارہ ہوگا. تو مولا اترے اور ناکے سے پسینے آ رہے تھے اور مولا اندر داخل ہو گئے. پھر مولا نے اندر بلایا، مہران اندر آ. کہتا میں اندر گیا، مولا کے سامنے 2 دام ہو کے بیٹھ گیا، سر نیچے جھکایا ہوا. امام نے فرمایا تو نے ابھی ابھی اپنے دل میں یہ باتیں سوچی؟ بھائی جو دلوں کی تختی پڑھ لے وہی تو امام ہوتا ہے. میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب. اور یہ بات رباعی میں نہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے. بہار الانوار پڑھ لیجئے، کوئی امام سے منسوب کتاب پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ اکثر کوئی بندہ سوالی بن کے گیا، اس کے ہاتھ کے سوال کی چٹ تھی، ابھی اس نے چٹ نہیں دی، اندر سے خادم آیا، جواب کی چٹ پہلے دے دی. بھائی اس کا سوال یہ تھا تو جواب یہ ہوگا. آج کل کے ملا کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا؟ نے کہا مولا نے کہا کہ تم نے یہ سوچا تھا امام کے بارے میں، یہ غلط ہے، اس سے توبہ کر. اس نے توبہ کری. اس کے بعد کہا لیکن مولا امام گئے کہاں تھے؟ ایک کتاب کا نام میں لے رہا ہوں، نیٹ پہ سرچ کر لیجیے کہ مل جائے گی. ارجت الاحمدیہ الی الذات الاحدیہ کتاب کا نام ہے. اس میں ہمارے 12 اماموں کی معراج لکھی ہوئی ہے. رسول اللہ کی ایک معراج کے قائل ہیں لوگ، اور کیا کہتے ہیں معراج فرقے ہیں. کوئی کہتا روحانی تھی، کوئی کہتا خواب میں تھی، کوئی کہتا بدنی تھی. یہ جھگڑا ہے، یہ فرق ہے بیچ میں. لیکن اگر مولا کے خادموں سے پوچھا جائے، دور ہے ابو حنیفہ کا، بولو جانا مسجد میں آئے، کیا دیکھا کہ ملعون کہہ رہا تھا، ابو حنیفہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رسول اللہ کو معراج ہوئی تھی یہ روحانی معراج تھی، خواب میں ہوئی تھی، بدنی نہیں ہوئی. بولو نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بولو نے وہاں پہ رولا ڈال دیا. انہوں نے کہا جی میں آج کی نماز کی جماعت میں نے کرانی. اب لوگ وہاں پہ سیانے بیانے بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ خلیفہ کا اقتدار ہے، آپ مولوی ہو حکومت کے تو اس کو موقع دے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکایت لگا دی یہ عہدہ بھی جاتا رہے. اس نے ڈر کے اس نے کہا ہاں بلول تم آگے کھڑے ہو کے آج جماعت پڑھا. تو کھڑے ہو کے اس نے سورہ معراج کی پہلی والی آیت پڑھ دی. سبحان الذی اسری بروحہ. پیچھے سے کھنکارا آیا درست کرنے کے لیے. بلول نے پیچھے دیکھا کیا ہوا؟ آیت غلط پڑھ دی. اچھا کیا تھی آیت؟ بے عبدہ ہے. اس نے کہا اچھا معذرت سوری میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بروحہ. پھر کھنکارا. پھر بلول رو کے پیچھے سے کیا ہوا؟ پھر آیت غلط پڑھ دی تم نے. اچھا اب میں کیا تھی آیت؟ بے عبدہ. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ روح کو معراج ہوئی. آیت کیا پڑھ رہے
عبد کو ہوئی. جب تیسری مرتبہ بھی روحے ہی پڑا, پھر کھنکار آیا, فرمایا لعنت ہے تجھ پہ, بار بار کھنکھارا کرتا ہے, عقیدہ کیوں نہیں ٹھیک کرتا؟ جب اللہ کہتا ہے عبد کو ہوئی, تو کیوں کہتا ہے روح کو ہوئی؟ مولا سلامت رکھے آپ جیتے رہے. اب یہ جو بات تھی, یہ معراج ہوئی امام کاظم کو. مولا ناکہ لے گئے, رسول براق پہ جاتے ہیں, یہ ناکے پہ جاتے ہیں, رسول بھی وہاں جا کے علی سے ملتے ہیں. رسول جا کے علی سے ملتے ہیں, امام کاظم بھی جا کے دادا سے ملتے ہیں. تو معلوم ہوا آل محمد کے گھر میں معراج کہتے ہی اسی کو ہے جہاں علی سے بالمشافہ ملاقات. معلوم کیا ہوا کہ توحید کے پردے کے پیچھے علی ہے, حجاب ہے نا بھائی. آیا ہاتھ, اب تو ملا تو ہاتھ کے بھی منکر ہو رہے ہیں, اس لیے ہم نے علم پہ ہاتھ لگایا. جو ہاتھ کا منکر ہو اسے ہاتھ پڑتا رہے, تھپڑ لگتا رہے منہ پر. وہ جو آیا انگوٹھی, بھائی کبھی آپ نے دیکھا ہے انگوٹھیوں والا اللہ؟ بھئی ہمارے بتانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے جو ہو اور ادھر نہ ہو, اللہ ہوتا ہی نہیں. آپ کو سوال ہوگا کہ میں کیا کہوں کہ پردے کے پرے ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہے. تو علی نے ادھر ہو کے بتایا کہ میں حجاب اللہ ہوں. ہاتھ مارا ہے, رسول اللہ نے پہچانا بھئی انگوٹھی تو علی کی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے انگوٹھی پہ فوکس کیا, ہاتھ پہ بھی کرتے. رسول اللہ نے فرمایا دنیا کو مال پسند ہے, ورنہ مجھے تو باہر سے خوشبو آ گئی تھی, اندر علی ہے. رسول اللہ اور علی ایک ہی نور ہے نا. فرق کیا ہے؟ رسول اللہ کا بلکہ علی کا خود کا فرمانا ہے انا محمد و محمد, انا میں محمد ہوں, محمد میں ہے. تو اپنا آدھا اپنے آدھے کو نہ پہچانے. پردے کے پیچھے عباس علی بھائی بیٹھے ہوں, آواز دے میں فوراً پہچان جاؤں گا, 1000 بندوں میں پہچان جاؤں گا یہ عباس علی بھائی کی آواز ہے. تو جو ایک ہی نور ہو, جس کا لہموں کا لہمی, نموں کا نمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی کا ہو, تو وہ پردے کے پیچھے بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر پانچوں اکٹھے ہو جائیں پھر وہ بھی نہیں پہچان سکتے. جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں انہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے وَمَن تَحْتَ الْكِسَائِ. معراج مولا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, صلاۃ مومن کی معراج ہے. تو مولوی صاحب زمانے کو معراج تو بتا رہے ہو نماز, لیکن معراج میں ملتا کون ہے؟ اب یہ الگ بات ہے جب معراج میں علی دیکھنے کی باری آئے تو منہ پھیر لیتا ہے, اور ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں جب رسول کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوئی, ہماری معراج علی کے بغیر. قوم کا کیا نام تھا؟ عبدہ. افریقہ کے جنگلوں سے لائی گئی ایک قوم, 50 بندے چنے. آخر باقی میں مسائل زیادہ پڑھوں گا. جنگلوں سے لے کے آئے 50 بندے. ہارون رشید نے کہا کہ ان کو تربیت دو. ایک پتلا بنایا گیا, ایک پتلا بنا کے اس پہ تلواروں کے ساتھ کہا کہ جیسے ہی نظر آئے صورت میں حملہ کر دیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, قطع اربن ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ان سے پوچھا گیا ہارون رشید ومن رب, تمہارا رب کون؟ انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کبھی نام نہیں سنا, رب کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تمہارا نبی کون ہوگا؟ تو یہ نام بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا, نبی کون ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. امام کون ہوگا؟ ہم امام کے بارے میں جانتے نہیں, ہم تو جنگلوں میں رہتے, وہاں تو کوئی بندہ کوئی پرندہ پر نہیں مارتا, صرف ہم ہی مخلوق ہیں.
ٹھیک ہے. اور عبدا اس قوم کو کہتے ہیں کہ جن کا حاکم انہیں جو حکم دے ایک لمحے کے لیے نہ سوچے. یعنی اتنے ان پڑھ، پڑھا بالکل نہیں، سکول کی شکل نہیں دیکھی، بس اپنے جنگلی طریقے سے وہ پلے بڑھے. تو 50 بندے. اب جب ہارون کو یقین ہو گیا کہ یہ مار دیں گے، تلواریں ہاتھ میں تھی، اور ایک حجرے میں بلایا امام کاظم کو، اور مولا کو وہاں کھڑا کر کے اوپر سے یہ ملعون دیکھ رہا، کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اوپر سے، اور نیچے حجرا ہے. اس نے کہا کہ اشارہ کیا اپنے غلام کو کہ اندر بھیجو. اب 50 کے 50، خدا کے لیے سننا جملہ ضائع نہ جائے، 50 کے 50 سید اندر داخل ہوئے. جیسے ہی مولا نے پشت پھیری، وجہ اللہ چہرے پہ نظر پڑی، تلواریں گر گئی، سب سجدے میں گر گئے. عظمت منبر کی قسم اگر کتاب کے اندر جملے نہ ہو سجدے میں گر گئے، جو صدا کہو گے وہ قاسم جانی اٹھائے گا، مگر اپنے عقیدے کو پھر دیکھنے کے بعد درست ضرور کر لینا. وہ 50 کے 50 سجدے میں گرے. امام آگے بڑھ کے ہر ایک کے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرتے جیسے پدر شفیق اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا. ان کی زبان کے اندر مولا نے ان سے کلام کرنا شروع کیا. جب ہارون رشید نے یہ دیکھا تو کہا فوراً انہیں نکالو. اب ان کا یہ عالم ہے تعظیم کا. وہ کہتے ہیں جاؤ، یہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. جب مولا نے اجازت دی تو ایسے پیچھے ہٹے کہ پیٹھ مولا کی طرف نہ پھیری. مولا کی طرف نہ پھیری. تو جب ہارون رشید نے وہ چلے گئے تو مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے یہ 50 بالکل حبشی افریقہ سے آئے تھے، رب نہیں جانتے، محمد نہیں جانتے، علی کے بارے میں نہیں جانتے، مگر آپ کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اگر پوچھا جائے ان کا خالق کون ہے تو ان کے منہوں سے بھی یہی نکلے گا کہ اللہ ان کا خالق ہے. تو مولا انہوں نے آپ کو پیٹھ کیوں نہیں کی؟ فرمایا قرآن میں آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، نہ تو اللہ کو پیٹھ دکھانا، نبی کو پیٹھ دکھانا. فرمایا اللہ نے یہ آیت ان کے قلوب پہ القا کر دی تھی. اس لیے جب یہ مڑے، جب یہ واپس ہوئے، ان میں اسے، ان کو مجھ میں وہ نظر آیا. اس کا نبی کا نور نظر آیا. تو اب تمہارے دل اندھے ہیں تو ہم کیا کریں؟ مان کر تمہارے دل اندھے ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تمہیں اللہ کا نور نظر نہیں آتا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اگر تم گونگے بہرے اندھے ہو گئے تو پھر اس میں ہمارا تو قصور نہیں. ہم تو ابھی بھی اللہ کا چمکتا ہوا نور ہیں، ہم تو ابھی بھی اللہ کا مظہر ہے نور کا، ہم تو ابھی بھی وجہ اللہ ہیں، ہم تو اللہ کی مسجدیں ہیں، ہم اللہ کا کعبہ ہیں، ہم اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہیں اس کی مخلوق، ہم اللہ کا کان ہے، ہم اللہ کا جنب ہے، ہم اللہ کی روح ہیں، ہم اللہ کا نفس ہیں. تو رونا اسی بات کا ہے، سب سے زیادہ رونا اس بات کا ہے کہ ان کے فضائل سے حسد کیا گیا. یہ میرا تمام بانیوں کو پیغام بھی ہے، میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی سمجھ لیں کہ مجلس میں علی کے فضائل ضرور پڑھائے، کیونکہ کربلا اور جتنی بھی مصیبتیں آل محمد پر آئی ہیں وہ علی اور آل محمد کی، علی اور آل علی کی فضیلتوں کی وجہ سے. مولا فرماتے ہیں ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے اس کی وجہ سے ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں. اس حسد کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئی. یہی حسد تھا جس کی وجہ سے 14 برس رکوع کی حالت. مولا کی جب زیارت کرتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، خدا کی قسم تمام رات رونے کے لیے جملہ کافی ہے. السلام علی ذی الساقین المرزوقین الحلق القیود. سلام ہو اس قیدی پر جو اتنی دیر قید رہا کہ اس کی پنڈلیوں کا گوشت اس کی بیڑیاں کھا گئی. خدا کی قسم بہت بڑا جملہ تھا. اس کے بعد مجلس ختم کر کے چلا جاتا تو کوئی مولا کے سامنے میں سرخ ہوتا، لیکن پھر بھی
کیونکہ مولا کی شہادت کا دن ہے، مولا کی شہادت آپ کی خدمت بیان کرنی۔ ایک اور دوسرا سلام زیارت میں ملتا ہے کہ سلام ہو اس قیدی پر جس کے قید خانے مسلسل بدلتے رہے۔ جس ملعون کا بھی میں نے ذکر کیا، ماشاءاللہ جانے پہچانے چہرے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہیں، بانیان تشریف فرمائے، سید تشریف فرمائے، سادات مولا ان کو آباد رکھے، اسی طرح ان کی نسلوں میں ادائے حسین اور ولایت امیر المومنین جاروی خان، جتنے میرے بھائیوں نے پڑھا مولا ان کا پڑھنا قبول فرمائے، مجاہد بھائی کی ڈیوٹی اور جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے ان کا آنا مولا قبول فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، جب میرے مولا قید میں ہے، میں اس قید خانے کا حال آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں۔ میں ایسا نہیں پڑھتا کہ ہمارا نہیں پڑھ کے چلا جاؤں، نہیں، ڈیٹیل سے سنیں گے تو مولا کی مظلومیت آپ کے سامنے اجاگر ہوگی۔ کنویں جس طرح پاکستان ہندوستان میں ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیاں اتر کے نیچے مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی سب جا کے پانی لے کر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرف کا زندان کنواں، لیکن بہت چھوٹا، اتنا تنگ کہ صرف ایک شخص رکوع کی حالت میں کھڑا ہو، یا سجدہ کر سکے یا بیٹھ سکے، اس سے زیادہ جگہ نہیں۔ اس کنویں کے اوپر بالکل ایک جنگلہ بنایا ہوا تھا لوہے کا، وہاں سے آ کے ہارون رشید سے دیکھا کرتا۔ تو بحر الانوار کے اندر، مصائب آل محمد کے اندر، بحور الامہ کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب ایک دن ہارون رشید دیکھنے آیا اور اس نے کہا مسیب ذرا میں قید خانے میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے امام کو۔ تو جب جنگلہ ہٹایا تو کتاب کے جملے یہ ہیں، وہ کہتا ہے رَأَيْتُ فِيهِ ثَوْبًا مُلَقًّا، کہتے ہیں یہاں تو ایک چادر پڑی ہوئی ہے، موسیٰ کاظم کو نظر نہیں۔ مجھ سے سوال کرے کہ یہ جملہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے دو اماموں کے بارے میں پڑھا ہے کہ دو امام غم حسین کی وجہ سے بیوی کی چادر کو رو رو کے اتنے نحیف ہو گئے کہ بدن پہ گوشت بظاہر موجود نہیں تھا۔ ان میں سے ایک امام سجاد ہے جو 40 برس ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مولا کے لیے میں نے پڑھا کہ جب ہوا چلتی ہے تو جیسے کہ نحیف پودا ہوا میں ہلتا ہے، مولا کا جسد ایسے ہوا کے ساتھ ہلتا تھا۔ یا دوسرا میں نے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب مولا سجدے میں جاتے تھے اس قدر نحیف ہیں کہ بس لگتا ہے کوئی چادر پڑی ہوئی ہے، بدن نظر نہیں آتا تھا۔ اسی طرح اس ملعون نے جملے کہے تو فوراً مسیب نے کہا ہارون رشید غور سے دیکھ، یہی زہرا کا لال چادر کے نیچے۔ کہتے اس قدر نحیف کیوں ہو گیا؟ کہا 3 دن کے بعد ایک روٹی اور گرم پانی آتا ہے، اس کو بھی یہ کھاتا نہیں ہے، مجھے کہتا اور قیدیوں میں بانٹ دو۔ آل محمد کا کرم قید میں بھی جاری رہتا ہے۔ عزادارو اللہ اکبر، مولا مجھے ہمت دے، میں شہادت مولا کی پڑھ سکوں، تم سن سکو۔ میں کو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ بی بی مجھے ہمت دے کہ میں وہ جملے پڑھ سکوں، بڑے سخت مولا کی شہادت ہے۔ بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ظالموں نے ظلم ایسے ہی کمایا، اگر ان پہ ظلم نہ بھی کرتے زہرا کا ہر بچہ حسین پہ رو رو کے مولا کی مظلوم ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس تمام رات سجدے کی حالت میں گزارتے، دن قیام کی صورت۔ جب یہی سلسلہ جاری رہا تو اس ملعون نے کہا کہ موسیٰ کاظم کی قید بدلی جائے، سندھی بن شاہق کے حوالے کیا جائے۔ سندھی بن شاہق بہت سخت کرفت ملعون، آل محمد کا بہت بڑا دشمن تاریخ کے اندر گزرا۔ سید جب ان کو قید خانے میں لایا گیا تو اس ملعون کا کام کیا ہوتا تھا، ایک ملعون رکھا ہوا تھا، وہ دن رات میرے مولا پر ایسے کہتا تھا ہاتھ سے کھول دو۔ جب میرے مولا ہاتھ کھولتے تھے تو ہاتھوں پہ تابیاں نے مارا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا بعض دفعہ اتنے تابیاں نے مارتا کہ مولا کی ہتھیلیاں رنگین ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ملعون کہتا کہ میں جو چاہتا ہوں خلیفہ جو تجھ سے چاہتا ہے وہ پورا کر، لیکن مولا ہر مرتبہ انکار کر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے میں نہیں لکھتا جو تم چاہتے ہو۔ ایک دن یہ ملعون کاغذ قلم دوات لے آئے، کہتا ہے یہاں لکھو ان کا ارادہ کیا ہے، مولا کو زہر دی جائے۔ تو یہ کہتا ہے کہ لکھو اس پر کہ آپ اپنی طبی موت مر رہے ہو۔ مولا نے فرمایا مر جاؤں گا، لکھوں گا نہیں۔ یہ کہتا کیوں نہیں لکھتے؟ مولا نے فرمایا تم قوم بھی عجیب ہو، جب ہمارے نانا نے مانگا تھا تب تم نے دیا نہیں ہے، اب جب ہم نہیں مانگتے تو کاغذ قلم دوات لے آتے ہو۔ یہ ملعون کہتا ہے اگر نہیں لکھتے تو میں ایک اور قید تمہیں دوں گا، اس قید کا نام ہے تنور کی قید۔ آپ میں ہر مومن سے یہ گزارش کروں گا جب آپ رات کو جائیں گے تو گوگل پہ سرچ کیجیے گا تنور کی قید یا بغداد کا جو
تاریخی ہسٹری ہے اس کے بارے میں پڑھیے گا کہ بغداد میں قیدیوں کو کیسے ظلم کیا جاتا تھا اس تنور والی قید، ایک لوہے کا، جس طرح تنور میں روٹیاں لگتی ہیں لوہے کا بنایا ہوا ہوتا، اس کے اندر نیزے کی باریک باریک تنور کے اندر لگا دی جاتی تھی اور مولا کو اس میں کھڑا کر دیا گیا۔ خدا کی قسم کتاب کے جملے یہ ہیں، اگر زہرا کا لال ادھر مڑتا تو ادھر کی نوک چھپ جاتی، اگر ادھر مڑتے تو ادھر کی نوک چھپ جاتی۔ اب مجھے بتاؤ جب میرے مولا کو زہر دیا گیا تو امام موسیٰ کاظم نے تڑپنا شروع کیا، ادادار تڑپتے تڑپتے ایک مرتبہ نیزہ پہلو میں لگا، پہلو پہ نیزہ لگنا تھا، مولا کو تو ہائے کہنی چاہیے تھی، مولا نے ہائے نہیں کی بلکہ بقیہ کی طرف دیکھے گا، دادی تیری پسلیوں کا بڑا ارمان۔ اللہ اکبر، ادادارو تڑپتے ہوئے ایک مرتبہ گلے میں نیزہ لگا، کربلا کی طرف رک کر کے کہا علی اصغر تیرے پیر کا بڑا ارمان ہے، تڑپتے ہوئے نیزہ سینے میں لگا، علی اکبر تیرے نیزے کا بڑا ارمان ہے، ایک مرتبہ ایک تیر پیشانی میں لگا، کہا دادا حسین تیرے تیر کا بڑا ارمان ہے۔ ادادارو ابھی اسی مصیبت سے میرا مولا گزر رہا تھا کہ یہ ملعون آیا، آ کے کہتا ہے موسیٰ کاظم لکھتا ہے یا اس سے بڑا ظلم کروں؟ ادادارو امام نے کہا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا۔ ادادارو جو رونے آئے ہو ماتم کرنے کو دیکھنا، ایک مرتبہ اس ملعون نے آواز دے کے کہا ایک مطرق لے آؤ۔ مطرق کہتے بڑی ہیمر کو، بڑے ہتھوڑے کو، بڑے سائز کی کیلیں منگوائی، بڑے سائز کی نیز منگوائی، میرے مولا زخمی حالت میں بیٹھے ہیں، اس ملعون نے ایک کیل مولا کے سر پہ رکھا، ہتھوڑا ہوا میں اٹھایا، یہ کہتا ہے کاظم لکھتا ہے ظلم کروں، مولا نے انکار کیا، اس نے ہتھوڑا ہوا میں لہرایا، کیل میرے مولا کے مقد اثر میں اتری، بغداد کی گلیوں میں ایک جرگہ موج بی بی آواز دے کے کہتی ہے اے بغداد والے میرے بچے کو بچاؤ، ارے پہلے قید خانے میں مارا پھر زہر دیا، اب ہتھوڑی اور کیلوں سے مارتے ہیں۔ ادادارو جب میرے مولا کی روح جسد اطہر سے پرواز کر گئی، بس آخری جملے ہیں، اس پہ ختم ہو گئی مجلس، ماتم سٹارٹ ہوگا۔ ادادارو جب میرے مولا کی روح جسد انصری سے پرواز کر گئی، میرے مولا کو ابھی بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ادادارو میرے مولا علی کو یہ مصائب اتنا بڑا ہے کہ میرا دل ہے میں یہ پڑھوں گا۔ مولا علی کو 100 برس منبروں سے سب کی گئی، سب کہتے ہیں گالی دینے، میرے سر پہ قرآن رکھو، بازار شام میں بیویوں کو گالیاں دی تھی، اس لیے مولا سجاد نے دربار عزیز میں کہا تھا اگر محمد ہمارا نانا ہے تو یہ بتا ہماری مستورات کو دربار میں گالیاں کیوں دی گئی، بازار میں بغیر چادر کے کیوں پھرایا گیا۔ اسی طرح جب میرے مولا کا جسد ان ملعونوں نے اٹھا کے مٹی بھرے قالینوں میں لپیٹنا شروع کیا، اوپر سے ڈنڈے برساتے جاتے ہیں اور مولا کو سب کرتے جاتے ہیں۔ ادادارو کچھ مومنین نے سنا جو ظاہری طور پر اور اندر سے دونوں طرح سے مولا کو مانتے تھے، انہوں نے آ کے دشمنوں پہ حملہ کیا، مولا کے جسد کو لیا اور کاندھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں لوگو زہرا کے غریب کو گالیاں نہ دینا، یہ طیب ابن طیب کا جنازہ ہے، لا کے پورے بغداد پہ رکھا۔ ایک مومن عبداللہ نامی قریب آ کے کہتا ہے مولا ہم جانتے ہیں کہ آپ وہ امام ہیں جو مرنے کے بعد بھی بول سکتے ہو، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی بول سکتے ہو، تیرے دادا نے نو کے سنا پہ بول کے بتایا، مولا ہمیں بس اتنا بتا دو آپ اپنی طبی موت مرے یا قتل کیے گئے۔ ادادارو زخمی لب ہلے، آخری جملہ ہے، زخمی لب ہلے، آواز آئی قتلن قتلن، ارے میں غریب زہرا کو قتل کر کے مارا گیا، کبھی زہر سے مارا